زویا کے گھر بیٹا پیدا ہوا۔ سب بہت خوش تھے۔ ساس نے بچے کی گردن میں تعویذ باندھا۔ بولی، اس سے بچہ محفوظ رہے گا۔ نند نے کہا، درگاہ پر چادر چڑھائیں گے، بچے کی قسمت اچھی ہو جائے گی۔ سسر نے کہا، نجومی کو بلائیں گے، پیدائش کی تاریخ کے حساب سے نام رکھیں گے۔ بچہ رونے لگا۔ ساس بولی، نظر لگ گئی ہے، کالا ٹیکا لگا دو۔ نند بولی، لال مرچ سے دم کر دیتے ہیں۔ زویا کی دوست آئی، وہ عالمہ تھی۔ اس نے ماشاء اللہ کہا، بچے کے لیے دعا کی۔ اس کی نظر تعویذ پر گئی۔ اس نے نرمی سے پوچھا، یہ تعویذ کیوں باندھا ہے؟ وہ بولے، حفاظت کے لیے۔ عالمہ نے کہا، اسلام میں نظر کا ذکر ہے، علاج ٹیکا اور مرچ نہیں، حفاظت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ عبادت وہی درست ہے جو قرآن اور نبی نے بتائی۔ عبادت میں نئی رسمیں شامل کرنا بدعت ہے۔ عالمہ نے کہا، بدعت کا بڑا نقصان یہ ہے کہ انسان سمجھتا ہے ثواب مل رہا ہے، پھر بھی عمل قبول نہ ہونے کا ڈر ہوتا ہے۔ بدعت پھیلتی ہے تو ایمان کمزور ہوتا ہے، دین رسموں میں بدلنے لگتا ہے۔ عالمہ نے کہا، جو شخص بدعت کو دین سمجھ کر پکڑ لے اور صحیح بات چھوڑ دے، یہ گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ آخرت میں جواب دہی سخت ہو سکتی ہے۔ رات کو گھر میں بات چیت ہوئی۔ سسر نے کہا، ہم گمراہ رہے، ہم نے بہت سی چیزیں عبادت سمجھ کر کیں۔ سسر نے کہا، ہم قرآن خوانی کراتے تھے یہ سوچ کر کے بس کام پورا ہو گیا۔ اصل یہ ہے کہ ہم خود قرآن پڑھیں سمجھیں اور عمل کریں۔ ہم ہر خوشی آغم پر لازمی محفلیں مقرر کر دیتے تھے۔ ہم کچھ راتیں اور دن خود سے خاص مان لیتے تھے اور ان کے لیے نئی عبادتیں فکس کر دیتے تھے۔ ہم ذکر اور دعا کے لیے اپنی بنائی ہوئی گنتی کو ضروری سمجھ لیتے تھے۔ ہم عبادت کے طریقے میں اپنی طرف سے نئی بات شامل کر دیتے تھے۔ ہم نظر و نیاز کے کچھ خود ساختہ طریقوں کو لازمی سمجھ لیتے تھے۔ ہم شادی بچے کی پیدائش پر کچھ رسموں کو ضروری سمجھ لیتے تھے۔ ہم کسی پیر کے نام کا صدقہ دیتے تھے اور نہ جانے کیا کیا۔ دوسرے دن زویا نے عالمہ کو گھر بلایا۔ سسر نے نرمی سے پوچھا، اگر ہم نے غلط کیا تو بچاؤ کیسے ہوگا؟ عالمہ نے کہا، اللہ کا دروازہ کھلا ہے، بدعت چھوڑ دو، سچی توبہ کر لو، غلطی مان لو، ندامت کرو، دوبارہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرو، قرآن اور صحیح حدیث کے مطابق عبادت کرو، اللہ چاہے تو معاف کر دیتا ہے۔ بدعت عبادت نہیں، عبادت دلیل سے ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں حق سمجھنے کی توفیق دے، اللہ ہمیں حق پر قائم رکھے، آمین۔